شام ہوتے ہی سنہری پری پارک میں آ چکی تھی۔ سنہری پری پارک میں موجود بینچ پہ آ کر بیٹھ گئیں۔ تمام بچے سنہری پری کے گرد جمع ہو گئے۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک ضدی شہزادی کی کہانی سناؤں گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ اور ایک ملکہ تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام رملہ تھا۔ رملہ شہزادی بے حد ضدی تھی۔ وہ اپنی ہر بات منوا کر ہی دم لیتی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اس کی ضد کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے۔ بادشاہ اور ملکہ باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ ملکہ بہت پریشانی کے عالم میں بولی، آلے جہاں، میں تو ملکہ شہزادی کی ضد سے بہت پریشان ہوں۔ وہ جو بات کہہ دیتی ہیں اسے منوا کر ہی دم لیتی ہیں۔ بادشاہ بھی پریشان تھا۔ وہ بولا، اور بعض اوقات تو شہزادی کی ضد پوری کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ ملکہ نے کہا، آلے جہاں، ہمیں اس کا کوئی حل کرنا چاہیے۔ ایسے تو شہزادی کی شخصیت بالکل خراب ہو جائے گی، لوگ اس سے بات کرنا بھی ناپسند کریں گے۔ بادشاہ بولا، میں بھی یہی سوچتا ہوں، آخر ایسا کیا ہو کہ شہزادی رملہ کی یہ عادت ختم ہو جائے۔ اب تو ہمیں اس کی شادی بھی کرانی ہے۔ بادشاہ اور ملکہ شہزادی رملہ کی ضد کو ختم کرنے کا سوچنے لگے۔ دربار میں تمام وزیر جمع تھے۔ بادشاہ اور ملکہ اپنے تخت پہ بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ ہی چھوٹے تخت پہ شہزادی رملہ بیٹھی تھی۔ بادشاہ نے اعلان کیا، ہم اپنی بیٹی شہزادی رملہ کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے ملکوں میں پیغام بھجوا دیں کہ سب شہزادے ہمارے ملک میں جمع ہوں۔ شہزادی رملہ بولی، بادشاہ حضور، شہزادے کا چناؤ اب کسی شکار کے مقابلے یا دوڑ کے مقابلے سے نہیں ہوگا، بلکہ شہزادے کو چناؤ میں کروں گی۔ بادشاہ بولا، شہزادی رملہ، آپ کیسے چناؤ کر سکو گی؟ شہزادی رملہ بولی، بادشاہ سلامت، میری ایک شرط ہوگی۔ جو شہزادہ میری شرط پوری کرے گا میں اسی سے شادی کروں گی۔ ملکہ اور بادشاہ تھوڑے حیران ہوئے اور ملکہ بولی، شہزادی رملہ، آپ کی کیا شرط ہوگی؟ شہزادی رملہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، جب تمام شہزادے آ جائیں گے میں انہیں اپنی شرط بتا دوں گی۔ بادشاہ نے دربار میں اعلان کیا، تمام ملکوں میں پیغام بھجوا دو، شہزادی کی شرط جو شہزادہ پورا کرے گا اسی کے ساتھ شہزادی کی شادی ہوگی، اور شرط کا بھی تب بتایا جائے گا تب تمام شہزادے جمع ہوں گے۔ بادشاہ کے وزیر خاص نے تمام ملکوں میں بادشاہ کا پیغام بھجوا دیا۔ ہر ملک کا شہزادہ بادشاہ کے دربار میں جانے کو تیار ہو گیا۔ شہزادہ فارس بادشاہ کے اس پیغام پہ حیران ہوا۔ آخر ایسی کیا شرط ہو سکتی ہے جو پہلے نہیں بتائی گئی؟ شہزادے نے اپنے وزیر سے پوچھا۔ وزیر بولا، شہزادہ فارس، آپ ایسی باتیں نہ سوچیں، شرط جو بھی ہو آپ اسے پورا کرنے کی ہر کوشش کرنا۔ آپ اتنے عقل مند ہیں، مجھے یقین ہے آپ شرط پوری کر لیں گے۔ شہزادہ اپنے وزیر کی بات سن کر مسکرانے لگا۔ آخر شہزادے کے چناؤ کا دن آ گیا۔ ہر ملک کا شہزادہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ چکا تھا۔ دربار میں سب جمع تھے۔ بادشاہ نے شہزادی رملہ سے کہا، شہزادی رملہ، شہزادے آ چکے ہیں، اب آپ اپنی شرط بتاؤ تاکہ ہم شہزادے کا چناؤ کر سکیں۔ شہزادی رملہ اپنے تخت سے اٹھی اور بولی، میں اس شہزادے سے شادی کروں گی جو کوئی مجھے ایک خوبصورت تاج بنا کر دے۔ تمام شہزادے ہنسنے لگے۔ بس اتنی سی بات؟ شہزادی رملہ، آپ کی یہ شرط تو یہاں موجود سب شہزادے ہی پوری کر دیں گے۔ شہزادے نے طنز کیا۔ شہزادی رملہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا تاج اسی چیز سے بنایا جائے گا جس سے میں کہوں گی۔ وہی شہزادہ بولا، آپ کس چیز سے اپنا تاج بنوانا چاہتی ہیں؟ شہزادی رملہ بولی، مجھے اپنے لیے شبنم کے قطروں سے بنا ایک خوبصورت تاج چاہیے۔ جو شہزادہ مجھے یہ تاج بنا دے گا میں اس سے شادی کروں گی۔ تمام شہزادے حیران ہوئے۔ بادشاہ بولا، شہزادی رملہ، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا ممکن نہیں۔ شہزادی رملہ بولی، بادشاہ حضور، میں نے اپنی شرط بتا دی ہے، جو کوئی میری شرط پوری کرے گا میں اسی سے شادی کروں گی۔ شہزادی تمام شہزادوں سے مخاطب ہوئی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میری شرط پوری نہیں کر سکتے تو آپ جا سکتے ہیں۔ سب شہزادوں نے یہ شرط پوری کرنے سے انکار کر دیا سوائے شہزادے فارس کے۔
शहजादा फारिस बोला, मैं शहजादी रमला की ये शर्त पूरी करके दूंगा। बादशाह और सब शहजादे हैरान रह गए। बादशाह बोला, शहजादा फारिस, क्या आप ये सोच समझ कर कह रहे हैं? शहजादा फारिस बोले, जी हुजूर, लेकिन इसके लिए मेरी भी एक शर्त है। शहजादी बोली, क्या शर्त? शहजादा फारिस बोला, कल सुबह बाग में सब इकट्ठे हो जाएं, मैं वही शर्त बताऊंगा। अगले दिन सब लोग बाग में आ चुके थे। शहजादी रमला बोली, शहजादा फारिस, क्या आप अपनी शर्त पूरी करने को तैयार हो? शहजादा फारिस बोला, जी शहजादी साहिबा, मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले आप मेरी शर्त पूरी करेंगी। शहजादी बोली, मुझे अपनी शर्त बताओ। शहजादे फारिस ने जवाब दिया, शबनम के कतरों से ताज बनाने के लिए कतरे आप मुझे चुन के देंगी। ये कहकर शहजादे ने कनीज से कहा कि एक थाल ले आओ। कनीज थाल ले आई। बादशाह शहजादे फारिस की शर्त सुनकर मुस्कुरा दिया। मालिका ने बादशाह से सरगोशी वाले अंदाज में कहा, शहजादा तो बहुत अक्लमंद है। बादशाह बोला, हाँ, और यही हमारी शहजादी रमला का शौहर बनेगा। ये शहजादी के जिद्दीपन को अपनी अक्लमंदी से खत्म कर सकता है। दोनों मुस्कुराने लगे। शहजादी रमला बोली, मैं भला शबनम के खतरे आपको कैसे चुनकर दे सकती हूँ? शहजादा फारिस बोला, बिल्कुल वैसे ही शहजादी साहिबा, जैसे मैं आपको ताज बना कर दूंगा। शहजादी बोली, शहजादा फारिस, आप शायद जानते नहीं, शबनम के कतरे नन्हे मुन्ने पानी के कतरे होते हैं। मैं भला उन कतरों को कैसे चुन सकती हूँ? शहजादा फारिस बोला, शहजादी रमला, जैसे आप शबनम के कतरों को चुन नहीं सकती, ऐसे ही इनसे ताज बनाना भी नामुमकिन है। इसीलिए ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए जो कभी पूरी ना हो सके। बादशाह और मलिका शहजादे की अक्लमंदी पे बहुत खुश हुए। उन्होंने शहजादी रमला से शहजादे फारिस की शादी तय कर दी। देखा प्यारे बच्चों, आपने किसी भी बड़ी और नामुमकिन जिद को या शर्त को अपनी अक्लमंदी से मात दी जा सकती है, बिल्कुल ऐसे जैसे शहजादा फारिस ने दी। सुनहरी परी की कहानी को लाइक एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी तमाम कहानियाँ मिल सकें। अल्लाह हाफिज।